صبح سے دوپہر تک جانثار اپنی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے تھے۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالی عنہ نے حسینی پرچم اٹھائے خیموں کی نگہبانی فرما رہے تھے۔ خیموں سے بار بار آنے والی العطش العطش کی صدا نے آپ کو لرزا کے رکھ دیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے پیاس کی شدت کی وجہ سے زمین پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر رو رہے تھے۔ حضرت سیدہ سکینہ نے حضرت عباس علمبردار کی خدمت میں عرض کی، چچا جان، کیا اب ہمیں پانی نہ ملے گا؟ کیا میرا ننھا بھائی اصغر پیاس کی وجہ سے ایسے ہی سوتا رہے گا؟ چچا جان، کہیں سے 2 گھونٹ پانی لا دو۔ بچی کی اس درخواست پر حضرت عباس علمبردار نے فرمایا، بیٹی، تمہارا چچا ابھی پانی لے کر آتا ہے۔ آپ نے مشکیزہ اٹھایا اور فرات کا رخ کیا۔ امام علی مقام مولا حسین نے فرمایا، اے عباس، تم کدھر جا رہے ہو؟ عرض کیا، یا امام، میں پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ امام علی مقام مولا حسین نے فرمایا، اے عباس، تم میرے قافلے کے سپہ سالار ہو، تم میرے لشکر کے علمبردار ہو، تم حسینی خیموں کے پہرے دار ہو، تمہارے بعد علم کون اٹھائے گا؟ حضرت عباس علمبردار نے عرض کیا، حضور، یہ ٹھیک ہے کہ میں علمبردار ہوں، مگر وہ فوج کہاں ہے؟ مجھے اجازت دیجیے، حوض کوثر پر میرے سپاہی میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اجازت مل گئی تو حضرت عباس نہر فرات کی جانب روانہ ہوئے اور سپاہی یزید کے پاس پہنچے۔ آپ نے فرمایا، حضرت عباس نے فرمایا، اے بے دینوں اور بے رحم انسانوں، تم نے آل رسول پر پانی بند کر کے درندگی اور ظلم کی حد کر دی۔ تم اس ظلم و ستم کے سبب دنیا و آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اپنے کیے پر نادم ہو کر نواسے رسول کے قدموں سے لپٹ جاؤ۔ ظالموں نے آپ کی تقریر کا جواب تیروں کی بارش سے دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالی عنہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور تلوار لے کر ان پر ٹوٹ پڑے۔ آپ کا حملہ تھا یا قہر خدا تھا جو یزیدیوں پر نازل ہو گیا؟ لعینوں کے سر مولی اور گاجر کی طرح کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ آپ ان کا قتل عام کرتے فرات پر پہنچ گئے۔ نہر فرات سے پانی کا مشکیزہ بھر کر کندھے پر لٹکا دیا اور ایک چلو میں پانی لے کر پینے کا ارادہ فرمایا تو سکینہ کی پیاس یاد آ گئی۔ حضرت علی اصغر کی خشک زباں اور آہو فگا یاد آ گئی۔ چھوٹے چھوٹے بچے یاد آ گئے تو پانی فرات میں پھینک دیا۔ پھر آپ نے اپنے گھوڑے کو پانی پینے کا اشارہ فرمایا تو گھوڑے نے بھی پانی پینے سے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پانی کا انتظار تھا، گھوڑا بھی برق رفتار تھا۔ آپ نے جلدی پانی کا مشکیزہ بھرا اور خیموں کی طرف گھوڑا دوڑایا۔ یزیدی لشکر میں شور برپا ہو گیا کہ اگر حضرت عباس علمبردار پانی کا مشکیزہ لے کر خیموں میں پہنچ گئے تو سپاہی یزید میں سے کوئی بھی زندہ واپس نہ جائے گا۔ اس کا راستہ روکو، اس کا مشکیزہ چھلنی کر دو۔ پھر ہر طرف سے حملے ہوئے، مگر آپ مقابلہ کرتے ہوئے خیموں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پھر بچوں نے علمبردار کو خیموں کی طرف واپس آتے دیکھا تو سکینہ نے خوش ہو کر بچوں سے فرمایا، دیکھو، وہ ہمارے چچا جان پانی لے کر آ رہے ہیں۔ سب کی نظریں علم پر لگی ہوئی تھیں۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ دشمنوں کی سپاہ نے مل کر ان پر حملہ کر دیا۔ علم کبھی دائیں طرف جھکتا، کبھی بائیں طرف جھکتا۔ اللہ اکبر۔ اب جو علم ڈگمگاتے دیکھا تو سیدہ زینب نے آواز دی، اے میرے پیارے حسین، یہ کیا ہو گیا؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دیکھ تو میں بھی رہا ہوں، مگر آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے، مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ اللہ اکبر۔ ادھر ایک شقی نے حضرت عباس علمبردار پر دھوکے سے وار کیا اور آپ کا بایاں بازو کٹ گیا۔ آپ نے فوراً مشکیزہ دوسری کندھے پر اٹھایا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ایک ظالم نے پھر برچی کا وار کیا، وہ بھی
کٹ کر گر پڑا۔ اللہ تعالیٰ کے شیر کی ہمت ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے مشکیزے کے تسمے کو منہ میں دبا لیا اور خیموں کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، مگر بچوں کی پیاس بجھانے کی کوئی بھی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی۔ ایک بدبخت نے ایسا تیر چلایا کہ جو مشکیزوں کو چیرتا ہوا سینہ عباس علمبردار سے پار ہو گیا۔ اللہ اکبر! ظالموں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ عباس علمبردار زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر گر پڑے اور پکارے، یا اخاہ ادرکنی یا حسین، مجھے سنبھالنا۔ اللہ اکبر! امام علی مقام مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ رن میں تشریف لائے۔ بھائی عباس جو کہ چند سانسوں کا مہمان تھا، آنکھ کھولی، عرض کیا، بھائی جان، میری سکینہ سے کہہ دینا کہ وہ مجھے معاف کر دے کہ میں اس سے وعدہ کر کے آیا تھا پورا نہ کر سکا۔ پھر آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔